حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ابو طلحہ کی بیوی، اس کا ذکر حدیث میں آتا ہے. ایک بچہ اللہ نے دیا تھا، وہ بہت بیمار تھا. روزانہ ابو طلحہ رات کو آ کے پوچھتے تھے کیفل غلام کیسے ہیں وہ ننا؟ تو وہ بتاتی تھی کہ آج ایسا ہے ایسا. ایک دن اس کا انتقال ہو گیا بچے کا. کتنا بڑا صدمہ ہے ماں کے لیے. اور عورت نے یہ سوچا ام سلیم نے کہ بہت ممکن ہے کہ میرے خاوند صدمے کی وجہ سے دن بھر کا بھوکا ہے، کھانا نہ کھائے اور وہ پریشان ہو جائے. تو جب رات کو وہ گھر تشریف لائے، بیوی سے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا استراح، بالکل آرام آ گیا. زمانین جملہ ہے نا، بالکل آرام ہی آ گیا. تو حضرت ابو طلحہ نے یہ محسوس کیا کہ آج بالکل ہی ٹھیک ہو گیا. اس نے شوق سے کھانا کھایا، تسلی سے، اور بھی بشری ضرورت پوری فرمائی. جب فارغ ہوئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں. کسی نے کسی کے پاس بہت بیش بہا اور قیمتی امانت رکھی. کچھ مدت بعد وہ اپنی امانت مانگنے لگا. تو اس امین کو امانت دینا چاہیے یا امانت لے جاتے وقت یا دیتے وقت شور شرابہ کرنا چاہیے، رونا دھونا؟ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ نہیں، اس کی امانت ہے، جیسے ہی وہ مانگے وہ حوالے کر لے. تو اس کے بعد کہنے لگی کہ وہ بچہ جو اللہ نے ہمیں دیا تھا وہ امانت تھا، اور آج اللہ نے اسے اٹھا لیا ہے. اور بچے سے کپڑا اٹھایا اور دکھایا کہ فوت ہو گیا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غمگین ہوئے، لیکن عورت نے ایسا تسلی کا ماحول پیدا کیا کہ اس کے خلاف نہیں کر سکے. آرام تسلی سے رات گزری. صبح آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا. حدیث میں ہے، حضرت نے فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ مجھے تم دونوں کے بہترین عمل کی اطلاع رات کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آج ان کے ہاں یہ صدمہ پیش آیا. اور ام سلیم نے اس طرح خاوند کی تسلی دی. اور حضرت نے فرمایا کہ اب تمہیں اللہ بہترین اولاد دے گا. بخاری شریف میں ہے جنائز میں کہ ان کے 7 بیٹے ہوئے ہیں، کلہم قد قرأوا القرآن، سب کے سب حفاظ قرآن ثابت ہو گئے ہیں. اور اس ام سلیم کو آپ نے دیکھا معراج کی رات کہ حوض کوثر پر بیٹھی ہوئی ہے اور وضو کر رہی ہے، کیونکہ بیٹے کا صدمہ برداشت کر کے جل گئی تھی نا، جلس گئی تھی. تو اس جلتی اور اس جلسنے کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر کے پانی سے ٹھنڈا کرا رہا. فرمایا رایت ام سلمہ کانت جالسہ عند حوضی تتوضا، میرے حوض پر ام سلیم پہلے سے بیٹھی ہے اور وضو کر رہی. یا اللہ، خاوندوں کو آرام پہنچانا، ان کو تسلی دینا، ان کی معاونت حیات کرنا، یہ ایک شریف مشرقی عورت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیہ کی شان ہے. اس لیے ترمذی شریف کتاب الطلاق میں ہے کہ جو عورت خاوند کو تنگ کرتی ہے اور ان سے جدائی چاہتی ہے، ہن المنافقات، یہ پرلے درجے کی منافق عورت ہے. عورت میں جب علم ہو تو مرد سے برتر ہے. حضرت بنوری نے معارف سنن میں لکھا ہے. چنانچہ ابو داؤد میں ہے، نعم النساء نساء الانصار، بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہیں، یتفقہن فی الدین، دینی مسائل اور فقہ معلوم کرتی رہتی ہے. یا سبحان اللہ، نعم النساء نساء الانصار. اللہ. اور بدچلن عورت وہ خاون کے لیے عذاب بنی رہتی ہے. زن بدر سرائے مردنے کو، اندری عالم است دوزخ ہو. ناکارہ عورت شریف آدمی کے گھر میں اس جہان کے اندر دوزخ ہے. زن نہار اسقرین بد زن نہار وقنا ربنا عذاب النار. خدا ناکارہ عورتوں سے بچا، جیسے آگے چل کر آپ دوزخ کی آگ سے بچانے والے. وہ ادھر خاون کو جلا لیتی. اللہ.
اس لیے صرف لکھنا پڑھنا کمال نہیں ہے، اس پر عمل کرنا کمال ہے۔ ایک عورت جو درس میں آتی ہے، قرآن سنتی ہے، احادیث اور فقہ جانتی مانتی ہے، اس میں اور اس عورت میں جس کو دین کی ہوا نہیں لگی، زمین و آسمان کا فرق ہونا چاہیے۔ یہ بھی ان کے رنگ میں رنگی جاتی ہے اور ان جیسی باتیں کرتی ہے، دنیا کی اور فیشن کی اور زیب و زینت کی اور خرافات و لیانیات۔ اس پر کیا اثر ہے دین کا؟ بچھونا بستر بالکل کانٹوں والا ہو تو بھی نہ سن سکو، اور بستر بالکل پانی میں ڈالے تب بھی نہ سو سکو۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو بنایا چھت، ایک بہترین چھت ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی اتارتے ہیں آسمان سے پانی، بارش برسانے والا اللہ ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، بس نکال دیتا ہے اس کے ذریعے پھلوں میں سے روزی تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر 5 دلائل قائم ہوئی۔ الذی خلق، الذی جعل، الذی انزل، الذی اخرج۔ اللہ وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا، اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو ٹھیک کیا، اللہ وہ ہے جس جو آسمان سے بارش برساتے ہیں، اللہ وہ ہے جو اس بارش اور پانی کے ذریعے مختلف اناج، پھل اور پھول اور غذائیاں اور دوائیاں پیدا فرماتے ہیں۔ رزقا لکم، روزی ہے تمہارے لیے۔ الذی خلق، وہی رب خالق ہے۔ الذی جعل، وہی اللہ سب کو ٹھیک کرنے والا ہے۔ الذی انزل، وہی آسمان، وہی اللہ آسمان سے وہی اور بارش بھیجنے والا۔ الذی اخرج، وہی تمہارا رب ہے جو نکالتا ہے یعنی پیدا کرتے ہیں۔ من الثمرات، قسم قسم کے پھل۔ رزقا لکم، یہ روزی ہے تمہارے لیے۔ تو اب نتیجہ کیا ہے؟ تم کو کیا کرنا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، بنانا نہیں اللہ کے ساتھ شریک۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ یہ نتیجہ ہے کلام کا۔ دلائل خمسہ قائم کر کے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر دلائل عقلیہ، آگے دلائل نقلی شروع ہوگی۔ 5 دلائل عقلی ہے۔ الذی خلق 1، الذی جعل 2، الذی انزل 3، الذی اخرج 4، اور الذی خلقکم والذین من قبلکم 5۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، انداد جمع ہے ند کی، جیسے کہ ازداد جمع ہے ضد ان کی۔ ایک اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے اپنے، جیسے انبیاء اور اولیاء، وہ کہلاتے ہیں انداد۔ اور ایک اللہ کے مخالف ہے، جیسے ابو جہل، فرعون، نمرود، حامان، قارون، شیطان، یہ ہے ازداد۔ خطبہ اس لیے خطبے میں پڑھتے ہیں لا ند لہ ولا ضد لہ، نہ اس کا اپنا کوئی شریک ہے نہ پرایا کوئی شریک ہے۔ عجیب بات سنو کہ شرک ہمیشہ اپنوں کے واسطے ہوا ہے،